السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث۔ ترجمہ: قرآن کریم کو ہم نے صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ میں بنت حوا آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک اور نئی مشق کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا، جس میں قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ اتارنے اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ترتیل یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف یعنی وقف ٹھہرنا، اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیت سے ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور علم التجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج اور صفات اور قواعد ادا کرو، یہی فن تجوید ہے۔ قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز اور لہجے سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حروف تہجی، جو کہ عربی میں 29 حروف ہیں کل، پڑھ کر بتائے تھے، جو 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے صحیح مخرج کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی حرف کا صحیح مخرج معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لگا دی جاتی ہے۔ چنانچہ با کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ہمیں با کو پہلے ساکن کرنا ہوگا، یعنی با کے اوپر ہم جزم لگائیں گے اور اس سے پہلے حمزہ اور حمزہ پر زبر لگا دیں گے، اور جب ہم اس کو ادا کریں گے یعنی حمزہ با زبر اب، تو ہمیں یہاں پہ با کا مخرج معلوم ہو رہا ہے۔ اب حروف تہجی میں کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ باریک، کچھ نرمی سے تو کچھ سختی سے، کچھ میں آواز پلٹ کر آتی ہے اور کچھ حلق اور سینے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تو امید ہے آپ میرے ساتھ ساتھ اپنی بھی مشق کریں گے۔ اس کو جب میں پڑھوں آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ ریوائز کریں، ریپیٹ کریں، تاکہ آپ کی بھی ادائیگی درست ہو۔ یہاں سب سے پہلے والی لائن میں ہم نے حروف حلقی کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں پہ حروف حلقی لکھے گئے ہیں سب سے پہلی والی لائن میں۔ حروف حلقی 6 ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حلق کے باہر والے حصے سے، کچھ درمیان سے، اور کچھ بالکل سینے کے قریب جو حلق کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے۔ تو اب ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں کل جن کو ادا کرنے میں ہمارے حلق کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹارٹ کا حصہ ہو، چاہے درمیان کا حصہ ہو، یا جو سینے کے قریب ہو۔ میں ایک اور بار پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اچھا، اب یہاں پر چوتھی لائن میں حروف نرمی یعنی نرمی والے حروف لکھے گئے ہیں جو کہ 3 ہیں۔ ثا، ذال، ظ،
ان تمام حروف کو ادا کرتے وقت سختی نہیں کرنی، نہ سیٹی نکالنی ہے، بلکہ بالکل آرام سے اور نرمی سے ادا ہوں گے۔ زبان کی نوک کو جب آپ دانتوں کے نیچے والے اسٹارٹ والے حصے پہ لگائیں گے تو فا ادا ہوگا، جس میں نہ سیٹی آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سختی ہوگی۔ تو اس طرح فا ادا ہوگا، فا، ذال، ظا۔ اس کے برابر میں سختی والے حروف لکھے گئے ہیں، وہ بھی تین ہیں۔ سختی مطلب جو کہ سختی اور سیٹی دونوں سے ادا ہوں گے، ان میں سختی بھی ہوگی، سیٹی بھی ہوگی، اور یہ نرمی والے حروف سے بالکل اپوزٹ ہوں گے، الگ ہوں گے، جیسے کہ زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ ریوائز کریے گا، ریپیٹ کریے گا۔ اس کے بالکل ہی نیچے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف لکھے گئے ہیں، جن کا ہونٹوں سے تعلق ہے، جو ہونٹوں کو ملا کر پڑھنے سے ادا ہوں گے، جیسے کہ با، میم، واو، فا، با، میم، واو، فا۔ اس کے بالکل ہی نیچے والی لائن میں حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف لکھے گئے ہیں، جو ہر حال میں قرآن پاک میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ خو، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کے بالکل ہی نیچے پھر سے نرمی والے حروف ہیں، فا، ذال، ظا۔ اس کے بالکل برابر میں سختی اور سیٹی والے حروف ہیں، زا، سین، صاد، اور پھر بالکل اس کے نیچے حروف حلقی لکھے گئے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کے ادا کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو بار بار ریپیٹ کریں، مشق کریں، ریوائز کریں، تاکہ آپ لوگوں کی ادائیگی بھی درست ہو جائے۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ آخر کی دو لائنوں میں وہ حروف لکھے گئے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے ہیں۔ ملتی جلتی آواز والے تو ہیں، لیکن دونوں کی ادائیگی سب کی ادائیگی کچھ مختلف ہیں۔ جیسے تا اور تو، آواز ان کی ایک ہے، لیکن ادائیگی کے وقت تا باریک پڑھا جائے گا اور تو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ تلاوت کے دوران ایسا کوئی بھی حرف آتا ہے جہاں تا اور تو ایک ساتھ لکھے گئے ہیں تو آپ کو انہیں اس طرح ادا کرنا ہے کہ تا کی ادائیگی بالکل الگ محسوس ہو اور تو کی الگ۔ آگے فا، سین، صاد۔ اب آپ نے دیکھا آواز تینوں کی ایک ہے، لیکن فا ہم نے نرمی سے ادا کیا، اس میں بالکل بھی سختی اور سیٹی نہیں آئی۔ سین، اس میں سیٹی ہے، صاد، اس میں سیٹی ہے۔ ح، ہا، یہاں پہ ہم نے ح حلق سے ادا کیا ہے اور ہا سینے سے۔ اسی کے نیچے ذال، زا، ضا، ضاد۔ یہ بھی تمام چاروں کے چاروں حروف ایک ہی آواز دیتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے، جیسے کہ ذال نرمی سے ادا ہوا ہے، زا سختی سے ادا ہوا ہے، سیٹی سے ادا ہوا ہے، ضا نرمی سے ادا ہوا ہے اور پر ادا ہوا ہے۔ اسی طرح ضاد یہ بھی پر اور سختی سے ادا ہوا ہے۔ عین، حمزہ۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس درمیان عین اور حمزہ پر جب بھی کوئی حرکت آئے گی تو دونوں کی آواز ایک ہی ہوگی، لیکن ہمیں واضح فرق کرنا ہے کہ عین پڑھتے وقت ہم حلق سے اس کی ادائیگی کریں اور حمزہ پڑھتے وقت بالکل اوپری جگہ سے آ حمزہ ادا کریں۔ آ اور آ دونوں میں فرق کیا جائے گا تاکہ تلاوت میں
اور حروف کو ادا کرنے میں واضح فرق محسوس ہو۔ قاف، کاف، دونوں کی آواز سیم ہے، لیکن ادائیگی کرتے وقت ہمیں قاف پر پڑھنا ہے اور کاف باریک پڑھنا ہے۔ تو یہ تھے ہم آواز حروف، یعنی ایک جیسی آواز والے حروف۔ انشاءاللہ بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے ہم یہ سب سیکھیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کے دلوں میں بھی قرآن مجید خوبصورت آواز اور اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ میں اللہ رب العزت کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم تجوید القرآن کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس کو بغور سمجھ کر عمل کریں اور تلاوت قرآن پاک کو حسن طریقے سے پڑھ سکیں، اور جو کوشش اور محنت ہم اس کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں اور جو ہم مشق کر رہے ہیں، اللہ سب کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اسی طرح آپ بھی ہر حرف کی اچھی طرح مشق کریں اور بار بار دہراتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حروف کی ادائیگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آج کا سبق یہیں تک، مشق ضرور کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے دنیا اور آخرت کے ثواب کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔